پروفیسر سید شاہد ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سانحہ 1971 سقوط ڈھاکہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اظہار الحق بھائی، ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی اور دیگر احباب اور خاص طور سے نوجوانوں، یہاں ایسے نوجوان بیٹھے ہیں کہ جو سقوط مشرقی پاکستان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور سقوط مشرقی پاکستان کے وقت جو لوگ تھے موجود، اگر لڑکپن میں تھے تو اب وہ ہماری طرح سفید داڑھیوں والے ہو گئے ہیں، تو وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لحاظ سے مشرقی پاکستان کی یاد بھی کم ہوتی جائے گی، اس کے احساسات بھی کم ہوتے جائیں گے، اس کا درد بھی کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یادوں سے محو ہو جانے کا خطرہ بھی رکھتا ہے۔ پاکستان ٹوٹنے کا جو سانحہ آج سے 50 سال پہلے ہوا، ایسا سانحہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو کم از کم اس سال جب 50 سال ہو رہے ہیں اس کے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہو۔ سوگ کا سال، غم کا سال، اپنے احتساب کا سال، آئندہ کے لیے عزم کرنے کا سال، اپنے قوم کو پوری طرح سے ان واقعات سے آگاہ کرنے کا سال ہوتا اگر کسی اور قوم میں یہ واقعہ ہوا ہوتا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس سال ڈھاکے میں جشن منایا جا رہا ہے، 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وہ اس کو کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں یوم فتح، آج کا دن یوم فتح ہے، اور مارچ میں وہ مناتے ہیں یوم تشکیل یا یوم آزادی اسے کہتے ہیں وہ۔ اچھا، اس میں اپنا میرا نقطہ نظر ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش کے لوگ اگر بنا رہے ہیں یوم آزادی یا یوم فتح یا کوئی اور یوم اس طرح کے جشن منا رہے ہیں تو انہیں منانا چاہیے، ان کا ملک ہے، 50 سال سے قائم ہے وہ ملک، ہم تو 24 سال ساتھ رہے، اس کا 50 سال سے وہ قائم ہے، انہیں منانا چاہیے۔ لیکن اسی طرح سے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کا غم منائیں، اس کا درد محسوس کریں، اس چیز کو بھولنے نہ دیں۔ سقوط ڈھاکہ، سقوط مشرقی پاکستان کو اپنی یادداشت سے اور اپنی نسلوں کی یادداشت سے محو نہ ہونے دیں۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ ان کا درد باقاعدہ محسوس کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے۔ مثال کے طور پر سن 1492 یہ وہ سال ہے جب اندلوسیہ میں، جس کو آج اسپین کہتے ہیں، ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، وہاں کا آخری بادشاہ شکست کی دستاویز پہ دستخط کر کے اور شہر کی کنجیاں حوالے کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ یہ ایک سال ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان وہاں تقریباً 800 سال رہے، 450 سال تک خلافت رہی ان کی، وہ بھی خلافت تھی، یعنی بیک وقت 2 خلافتیں تھیں مسلمانوں کی، ایک خلافت عباسیہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی، اور دوسری خلافت بنو امیہ جو اندلوسیہ میں قائم تھی۔ اسی طرح سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی یاد منانا چاہیے۔ 1922، 23، 24 کے تینوں سال اس میں اہم ہیں، اسے مختلف مرحلوں میں ختم کیا گیا اسے۔ تو 23 کو زیادہ کہا جاتا ہے، اسے 23 کو، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔
اسی طرح سن 1857 ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی علامتی بادشاہت تھی وہ مغلوں کی، وہ باقاعدہ ختم ہوئی۔ سن 1757 جب انگریزوں کو پہلی بڑی کامیابی ملی برصغیر میں، جب بنگال کا بادشاہ شہید ہوا جنگ میں، اور پورا بنگال، اس زمانے کا بنگال جس میں آج کا بنگلہ دیش اور آج کا مغربی بنگال ہندوستان کا جو صوبہ ہے وہ شامل تھا، اس پہ انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اسی تھرسٹ میں وہ باقی ہندوستان کو بھی کھاتے چلے گئے۔ اگر مجھے صحیح سن یاد ہے تو سن 1799 جب 98 ہے، ٹیپو سلطان 1798 جب ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹن میں شہادت کا درجہ رتبہ ملا۔ اس طرح کچھ ایام ہوتے ہیں کسی ملت کے اجتماعی شعور کا جن کو حصہ ہونا چاہیے۔ تو پاکستانیوں کی ملی شعور میں 1971 کو کبھی فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا جشن آزادی کو کہتے ہیں منائیں۔ اس میں بھی عرض کر دوں میں آپ کو کہ یہ ایک متھ ہے، ایک غلط احساس ہے کہ بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے۔ آزاد وہ ہوتا ہے جو غلام رہا ہو۔ جیسے ہندوستان پر قبضہ کیا انگریزوں نے تو 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور 2 ملک بنے، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا، 2 ملک بن گئے۔ تو ہمیں آزادی ملی تھی، انگریزوں نے قبضہ کیا تھا باقاعدہ۔ کوئی بتایا کہ مشرقی بنگال پر یا مشرقی پاکستان میں پاکستان نے کب قبضہ کیا؟ آزادی کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ قبضہ کیا، کب لشکر کشی کی، کب حملہ کیا، کب اسے اپنے ساتھ زبردستی ملایا۔ بنگال کوئی ایسی لڑکی تو نہیں بھگا کے لے آیا مغربی پاکستان اپنے ساتھ اور رکھیل بنا کے رکھ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاریخ میں کوئی گواہی ایسی نہیں ہے۔ جو تحریک پاکستان چل رہی تھی، بنگال کا مسلمان اس کا ہراول دستہ تھا، وہاں کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ 1930 کی دہائی میں بنگال کی مسلم لیگ نے ایک قرارداد پاس کی کہ بنگال کے مسلمانوں کے لیے تعلیم کی زبان اردو ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگ قائد اعظم پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ سارا فساد تو انہوں نے پیدا کیا جب ڈھاکے میں اعلان کیا کہ اردو قومی زبان ہوگی۔ بھئی پاکستان بنانے کے 2 محرکات سب سے نمایاں ہیں، ایک مسلم نیشنلزم جس کو زیادہ اچھے انداز میں کہیں تو اسلام، حالانکہ دونوں میں فرق بھی ہے، لیکن مسلم نیشنلزم زیادہ حقیقی اور ہے تو کروڈ لفظ لیکن حقیقی لفظ ہے، اور دوسرے اردو زبان۔ ہندوستان میں بوجوہ یہ چیز لاشعوری طور پہ تسلیم کر لی گئی تھی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور مسلمانوں کی زبان اردو ہے، اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور مسلمانوں کی زبان اردو ہے، چاہے وہ کیرلا کا ہو، چاہے وہ مدراس کا ہو، چاہے وہ بنگال کا ہو، چاہے وہ حیدرآباد کا ہو، چاہے بہار، یو پی، سی پی کہیں کا بھی، آسام کا ہو، مسلمان کی زبان اردو ہے، اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ اور کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا کہ جو نیا ملک بنے گا اس میں زبان کون سی ہوگی، انڈرسٹوڈ تھا۔ اسی لیے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی جو پہلی اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی، اس نے قرارداد پاس کی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ لوگ اس کو قائد اعظم کا آمرانہ فیصلہ کہتے ہیں جو خلاف واقعہ ہے۔ قائد اعظم نے اسمبلی میں پاس کی ہوئی قرارداد کے مطابق ہی اعلان کیا تھا، جب یہ کچھ لوگوں نے، ہندوستان کے زیر اثر لوگوں نے، اب کچھ کہنے کم نظر لوگ تھے یا جو بھی تھے متعصب لوگ تھے، انہوں نے اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی ڈھاکے میں، اور وہاں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اسمبلی نے اردو کو قومی زبان قرار دیا ہے، جبکہ بنگال کے لوگ زیادہ ہیں، بنگلہ کو قومی زبان ہونا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے اس پر ڈھاکے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ بات کلیئر کر دوں، آپ کی اسمبلی پاس کر چکی ہے قرارداد، اور جو اسمبلی طے کرے گی اس کو نافذ ہونا چاہیے، تو اردو اور صرف اردو قومی زبان ہوگی۔
تو قائد اعظم کا فیصلہ نہیں تھا، وہ اس اسمبلی کا فیصلہ تھا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر، میں جستا جستا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں واقعات اور حالات بیان کرتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات جیسے کہ مجھ سے پہلے کے مقرر قیصر جمیل ایڈوکیٹ صاحب نے بیان کیے ہیں، اس طرح تو میں لکھ کے نہیں لایا ہوں، درمیان میں کوئی یاد آئے گا تو میں بیان کر دوں گا، اس لیے کہ میرے بڑے قیمتی سال ابتدائی وہاں گزرے ہیں، اور مشرقی پاکستان میری یادداشت کا بھی حصہ ہے، لاشعور کا حصہ بھی ہے، میرے لیے بہت ہی حساس اور جذباتی معاملہ ہے۔ اس معاملے میں کسی اور کی کوئی بات آسانی سے قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں میری دیکھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں میری سنی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں میری پڑھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں مجھ پر یا میرے فیملی پہ گزری ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مجھے کوئی اور سمجھا نہیں سکتا، سکھا نہیں سکتا کہ وہاں اسباب کیا تھے اور کیا کچھ ہوا تھا، لیکن موٹی موٹی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ 50 سال گزر گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آج ہماری سوچ وہی ہو جو 50 سال پہلے تھی یا 25 سال پہلے تھی، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جو ابر واقعہ ہے، جو کچھ حقیقت ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسے یہی بات جو میں نے عرض کی، جس پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ مشرقی پاکستان غلام نہیں تھا، 1971 میں انہیں اس غلامی سے آزادی نہیں ملی ہے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان ایک ملک کا خوشی سے حصہ بنے تھے، اور ساتھ نہیں نبھی، الگ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے، بھائی ہیں، نہیں نبھ سکی ایک گھر میں، گھر الگ کر لیے، یا اسی گھر میں دیوار دے دی، یا میاں بیوی ہیں، ان میں گزارا نہیں ہوتا، تو اسلام نے بھی طلاق کو بہت ہی ناپسندیدہ قرار دے کر جائز رکھا ہے، تاکہ ایک دوسرے کی زندگی جہنم نہ بنے۔ اور میرا تو اب یہ خیال ہے کہ شاید یہ تقدیر کا فیصلہ تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک نہیں 2 مسلمان ملک ہوں۔ تو ایک طرف تو میں مشرقی پاکستان، سابق مشرقی پاکستان، آج کے بنگلہ دیش کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ 50 سال سے قائم ہیں، ہندوستان کے 32 دانتوں کے بیچ میں رہ کر۔ اس کے جبڑے میں نقشہ آپ دیکھیں گے، اچھا ہوتا ہے، نقشہ بھی لگا ہوتا ہے کہ 3 طرف تو زمین ہے ان کی، اور چوتھی طرف وہ سمندر جس پر ان کا قبضہ ہے۔ ہندوستان کے علاوہ بنگلہ دیش سے کسی ملک کی سرحد ملتی ہے تو چھوٹی سی پٹی ہے جو برما سے ملتی ہے جنوب مشرق میں۔ مسلمان ملکوں میں سے غالباً یہ واحد ملک ہے جس کی سرحد کسی دوسرے مسلمان ملک سے نہیں ملتی، جس کا سمندر بھی دوسرے مسلمان ملک سے نہیں ملتا۔ باقی جتنے مسلمان ملک ہیں، یا تو ان کی زمینی سرحد ملتی ہے یا سمندری رابطہ آسان ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بنگلہ دیش سے بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ اور ہندوستان کی کہ جبڑے میں کے اندر ہے، وہ 50 سال سے وہ قائم ہیں۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہوا بنگلہ قومیت کی بنیاد پر، بنگلہ زبان کی بنیاد پر، لیکن ہندوستان میں ضم نہیں ہوا۔ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا تو ہندوستان کی ملکہ نے، میں ملکہ کو انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بیان دیا تھا کہ 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ہم نے ڈبو دیا۔ اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مشرقی بنگال یعنی بنگلہ دیش کو ہندوستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، اس سے کہ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے مغربی بنگال کے نام سے، وہ بنگلہ اسپیکنگ ہے، کلکتہ اس کا دارالحکومت ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے کلکتہ ہی کی حکومت تھی ہر جگہ۔ ترقی بھی کلکتے میں اور کلکتے سے مغربی حصے میں ہوتی تھی، پٹسن پیدا ہوتی تھی مشرقی بنگال میں، سارے کارخانے تھے کلکتے اور اس کے آس پاس۔ مشرقی پاکستان جو بنا بعد میں، یا مشرقی بنگال، وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ پاکستان بننے سے چند سال پہلے وہاں پہلی یونیورسٹی بنی، ڈھاکہ یونیورسٹی۔ وہاں یونیورسٹی نہیں بننے دیتے تھے۔ تعلیم یہاں زیادہ، تجارت یہاں زیادہ ہندوستان والے بنگال میں، جو بعد میں ہندوستان کا بنگال بنا۔ تو اس کے علاوہ ایک تریپورہ کے نام سے ایک الگ ریاست ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کے مغرب میں، مشرق میں، جہاں ابھی بنگالی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں۔ یعنی بنگلہ زبان کی وجہ سے وہ ایک نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہے، دونوں بنگلہ بولتے ہیں۔ چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ان کو مارا گیا ہے، زندہ جلایا گیا ہے، گھروں کو آگ لگائی ہے،
تریپورہ میں. تو اگر خلیج بنگال میں آپ نے غرق کر دیا تھا دو قومی نظریہ، تو مشرقی بنگال کو یا مشرقی پاکستان کو یا بنگلہ دیش جو اب ہے، اس کو تو آپ ضم ہو جانا چاہیے تھا، ایک ہو جانا چاہیے تھا. تو پاکستان ٹوٹنے کے باوجود وہ نظریہ جس پر پاکستان بنا تھا وہ اب بھی سرخرو ہے، اب بھی سرفراز ہے، اب بھی جیتی جاگتی حقیقت بن کر سامنے کھڑا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پاکستانیوں کو البتہ اپنے رویوں پر، اپنی طرز حکومت پر، طرز معاشرت پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے اور ان میں بہتری لانی چاہیے. البتہ اس میں بھی میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہر مجلس میں، ہر نشست میں، اخبار کے کالموں میں جو تجزیہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے والے مقرر نے کہا کہ ناکردہ گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، جو نہیں کیا اس کو بھی مان لیتے ہیں، اس کو بھی مان لیتے ہیں. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو برا کہنا، اپنے آپ کو گالی دینا کہ ہم ہی تھے ہی ایسے، ہم تھے ہی ایسے. اور جو ان کا بیانیہ تھا کہ 30 لاکھ افراد کو مارا گیا، سویلینز کو، اور 3 لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، جو کہیں ثابت نہیں ہے. بنگلہ دیش کو 50 سالوں کے بنے ہوئے وہ نہیں ثابت کر سکے ہیں، آج تک کہیں ثابت نہیں ہوا ہے. یہ فگر بالکل ایک افسانوی فگر ہے، اور اپنی قوم کو انہوں نے پاکستان کے خلاف ان کی ذہن سازی کے لیے فگر جو ہے بھرپور طور پہ استعمال کیا ہے، جس کو بنگلہ دیش کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا پھیلاتا رہتا ہے. چلے انہیں تو کرنا یہی چاہیے، لیکن ہمارے پاکستانی میڈیا میں، پاکستانی دانشوروں میں بھی کم و بیش یہ بات آ گئی، پر 30 لاکھ نہیں 29 لاکھ ہوں گے. بھئی ہٹلر صاحب نے تو 7 سال میں، 6 سال میں یہودیوں کے دعوے کے مطابق 6 ملین یہودی مارے تھے. تو پاکستان جو ہے کل 8 مہینے میں اس نے کیسے 30 لاکھ لوگ مار دیے؟ ہٹلر کی فوج لاکھوں میں تھی اور اس کی اپنی قوم اس کے ساتھ تھی، دیوانہ وار. اور مشرقی پاکستان میں تو آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ سارے بنگالی پاکستان کے مخالف ہو گئے تھے. یہ خود ایک سوال ہے، اس پہ بات کرتا ہوں میں. تو ایک ایسی سرزمین میں کہ جس میں پاکستانی فوج کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ لوگ نہیں تھے، اور پاکستان کی لڑاکا فورس کی تعداد 22-24 ہزار بیان کرتے ہیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 32-34 ہزار بس. یہ جو کہتے ہیں 92 لاکھ فوجیوں نے ہتھیار ڈالے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، احساس شکست ہے، شکست خوردہ ذہنیت ہے. ہتھیار ڈالنے والوں میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھے. ظاہر ہے جو جن کا مغربی پاکستان کے جو ملازمین تھے وہ سارے اسی طرح سے آئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ. اسی طرح سے بہت سارے سویلینز تھے، فوج کے ڈرائیور ہیں، کک ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے. لڑاکا فوج کی تعداد جو میکسیمم بیان کی جاتی ہے وہ 34 ہزار ہے، کیونکہ 2 ڈویژن فوج تھی. اور پاکستان اور ہندوستان کا جو سسٹم ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا فوجی سسٹم، اس میں 12,000 سے 20,000 فوج ہوتی ہے ایک ڈویژن میں. تو 2 ڈویژن صرف فوج تھی، اور کچھ 16 یا 18 طیارے تھے، وہ بھی دوسری جنگ عظیم کے مسترد کر دے ہوئے سیبر طیارے. ایک رن وے تھا جس پہ کہ جہاز اڑ سکتا تھا، ڈھاکہ کا رن وے، جس کو ہندوستان نے دیکھا کہ ان کی چھوٹی سی ایئر فورس ہے لیکن یہ بھی بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہازوں کو تو مارنا مشکل ہے، رن وے کو تباہ کر دیا جائے. تو ایسے بم مارے کہ بس بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے اور آپ کے جہاز کھڑے رہ گئے. جب پاکستان نے ہتھیار ڈالے تو غالباً اس وقت 12 جہاز بچے تھے جن کو پاکستان کی ایئر فورس نے خود اپنے ہاتھوں سے بم لگا کے اڑایا تاکہ انڈیا کے ہاتھ نہ آ جائے. آپ کے ہاں کوئی سب میرین نہیں تھی وہاں پر، کوئی فریگیٹ نہیں تھی وہاں پر، چھوٹی چھوٹی بوٹس تھی نیوی کی. تو یہ کل پاکستان کا دفاع تھا، اور 2000 میل کی سرحد تھی جو پوری باؤنڈری بنتی ہے انڈیا اور پاکستان کی، وہاں پہ 2000 میل تھی. ایک اور بات میں یاد دلاتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو
ہندوستانی فوج کے اس زمانے میں جو سربراہ تھے جنرل مانک شاہ، انگریزی دور کے تربیت یافتہ فوجی افسر تھے، مذہباً پارسی تھے، اور ظاہر تاریخ میں ان کے اعزاز میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو توڑا فوجی طور پر. انہیں ہندوستان نے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دیا. تو ان کا ایک انٹرویو آیا بہت لمبا ہندوستان کے کسی ٹی وی چینل پر، تو اس کا میں نے ایک حصہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے قائد اعظم نے کہا کہ تم پاکستانی آرمی میں آ جاؤ، آپٹ کر لو. سب سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پاکستان میں رہیں گے انڈیا میں؟ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اچھا اگر آپ چلے جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ پھر پاکستان فاتح ہوتا 71 میں. خیر یہ تو ہنسنے والی بات تھی، انہوں نے ایسی لائٹ انداز، لیکن ہندوستان میں بڑا ایشو بن گیا. یہ ان کے خلاف بڑے زبردست بیانات شروع ہو گئے کہ تو پھر انڈیا کا وفادار نہیں ہوا. خیر تو اس سے پوچھا انٹرویو لینے والے نے کہ پاکستان نے اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دیا، نہیں لڑے ٹھیک سے یہ لوگ. چونکہ وہ برٹش آرمی کا تربیت یافتہ ایک پروفیشنل سولجر تھا، اس نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے. یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی انتہائی بے جگری سے بہترین انداز میں آخر تک جنگ کی ہے. جہاں تک یہ بات ہے جنگ میں دفاع کر لینا یا جیت جانا یا اپنے آپ کو بچا لینا دنیا کے کسی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا وہاں پر ان حالات میں کہ وہ شکست کھانے سے بچتی. 2000 میل کا فاصلہ تھا، زمینی فاصلہ جو انڈیا کے پاس تھا، اور سمندر سے سمجھا 5,500 میل کا فاصلہ تھا. سری لنکا کے پاس سے گزر کے جاتے تھے. ہندوستان نے ہوائی جہاز کی اڑنے پر پابندی لگا دی تھی ایک واقعہ کر کے، تو سارے جہاز گم گئے جاتے تھے. میں آیا 15 اپریل 1971 کو ڈھاکے سے کراچی. پی آئی اے کے جہاز سے مڑے تھے، نان اسٹاپ تھے، کراچی پہنچے تقریباً 5.5 گھنٹے میں. کچھ طیارے کولمبو میں اترتے تھے، ہماری فلائٹ نہیں اتری تھی. تو ظاہر کاسٹ بھی پڑ جاتی تھی بہت زیادہ، فاصلہ، وقت، سب کچھ. اور 3 دسمبر کو جب مغربی پاکستان میں جنگ شروع ہوئی تو پھر کوئی جہاز ادھر سے ادھر نہیں گیا، ادھر سے ادھر نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ 2 ڈویژن فوج ان کی اور میرے پاس جو فوج تھی وہ پتہ نہیں 20 ڈویژن یا 22 ڈویژن فوج تھی. کہنا ممکن ہی نہیں تھا. پھر اس نے کچھ واقعات سنائے پاکستان کی پاکستانی فوجیوں کی بہادری کے، کہ کس طرح یہ لوگ لڑے ہیں. یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں جو ہمیں معلوم رہنی چاہیے، یاد رہنی چاہیے، کہ ہندوستان نے ڈھاکے پہ قبضہ اس طرح نہیں کیا ہے کہ سرحد سے گھسے اور قبضہ کرتے 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 بالآخر ڈھاکہ پہنچ گیا اور انہوں نے اس کا گھراؤ کر لیا. یہ نہیں ہوا ہے. چھاتا بردار فوج اتاری ہے، یعنی سرحد کے آس پاس کے علاقے تو قبضے میں کہیں آئے کہیں نہیں آئے، کہیں آئے کہیں نہیں آئے. ڈھاکے میں انہوں نے، چونکہ پاکستان کی ایئر فورس ختم ہو چکی تھی تو اب کسی ایئر اٹیک کا تو خطرہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے چھاتا بردار فوجیں اتاری ہیں ڈھاکہ کے چاروں طرف. تو بیچ میں پاکستانی کا قبضہ تھا، یعنی سرحد کے کچھ حصوں میں انڈین فوج نے قبضہ کیا، اس کے بعد پاکستان کا علاقہ، پھر وہ چھاتا بردار فوج ادھر اتار دی. تو پاکستان کے بیچ کی فوج بھی وہ بھی پھنس گئی اور ڈھاکہ کا گھیراؤ ہو گیا. اسی لیے جنگی ماہرین مختلف آراء رکھتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت کی کمانڈ کو چاہیے تھا کہ ساری دفاعی فوج کو وہ ڈھاکہ کے ارد گرد ایک سرکل بنا کر، بہت بڑا سرکل بنا کر اس کے دفاع پر سارا زور دیتے اور باقی علاقے چھوڑ دیتے. ایک رائے یہ بھی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ بہت اچھا ہوا وہ معاہدہ ہو گیا، سرنڈر کر دیا، ورنہ ملینز میں لوگ مارے جاتے. یہ بھی ایک رائے ہے. تو وہ تو جنگی ماہرین اپنی رائے دیتے رہیں گے، انہیں کو حق پہنچتا ہے. میرے خیالات جس سے آ رہے ہیں تو میں مختلف کڑیاں الگ الگ بیان کر رہا ہوں. یہ پزلز کے ٹکڑے آپ کو جوڑ دیجیے گا. آپ نے حبود الرحمان کمیشن کا بہت نام سنا ہے، پڑھا ہے. اس میں ایک بڑا خوبصورت سا کہہ لیں یا عیارانہ ایک ٹوسٹ ہے. اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس تھے جسٹس حمود الرحمان، جو بنگال کے تھے، بنگالی تھے. یہیں رہے، وہ یہیں سے ریٹائر ہوئے، بڑے لمبے سے چیف جسٹس رہے.
تو ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا. اس کے سامنے سوال یہ نہیں رکھا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا یا بنگلہ دیش کیوں بنا، یہ سوال نہیں تھا. اس کے سامنے سوال یہ رکھا گیا کہ پاکستانی آرمی نے ہتھیار کیوں ڈالے. اب ذرا غور کیجیے آپ، باریک نکتہ اس میں کہ اس کو ایک بڑے سینیریو میں، ایک بڑے کینوس میں کام کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ پاکستان کیوں ٹوٹا، بنگلہ دیش کیوں بنا. اس لیے کہ اس میں تو پھر سارے سیاستداں، الیکشن سے پہلے کا دور، الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آ جانا تھا. اور اس میں خود اس زمانے کے جو سربراہ مملکت تھے، صدر پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کی لپیٹ میں آتے. ان کا جو غیر جمہوری رویہ تھا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ لپیٹ میں آ جاتی چیزیں. تو صرف انہوں نے عسکری حوالے سے رکھا کہ فوج نے ہتھیار کیوں ڈالے. تو اس کمیشن نے اسی نقطے پر کام کیا ہے. اور آج تک پاکستان پہ یہ قرض ہے کہ پورے مشرقی پاکستان کی علیحدگی یا پاکستان کی شکست، تولخت ہونا یا بنگلہ دیش کا بننا، اس پر کوئی کمیشن بنا کر، اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت سے لوگ تو اب دنیا میں رہے بھی نہیں، لیکن اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ اس کا جائزہ لے کر کم از کم ریکارڈ درست کرے کہ ہوا کیا تھا، کیسے وہ تحریک پاکستان میں سب سے آگے رہنے والا خطہ پاکستان سے الگ کیسے ہو گیا. بات سے بات نکلتی ہے. ایک اور بات آپ نوٹ کیجئے کہ مشرقی پاکستان میں کبھی بھی پاکستان سے علیحدگی کی تحریک نہیں چلی، اور مشرقی پاکستان کے عوام سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں. نیور ایور. جو شیخ مجیب الرحمان صاحب کو 70 کے الیکشن میں جو کامیابی ملی 6 نکات کی بنیاد پر، تو شیخ مجیب صاحب تو 6 نکات کا تعارف ہی کرواتے تھے یہ کہہ کر کہ اس سے پاکستان کا وفاق مضبوط ہوگا. اور جب 6 نکات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس سے تو خیر یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے تو وفاق کمزور ہو جائے گا، مضبوط کیسے ہوگا. یہ ایک بحث ہے. لیکن شیخ مجیب صاحب تو ہر انٹرویو میں یہی کہتے تھے کہ میرے 6 نکات کی بنیاد پر دستور بنے گا تو پاکستان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، خوشحال ہوگا، عوام مطمئن ہوں گے. عوام نے اس 6 نکات کو اگر ووٹ دیا ہے، بنگال کے عوام نے، تو پاکستان سے علاقے کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان مضبوط ہوگا. تو بنگال کے عوام سے کب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی تحریک چلی؟ کوئی ہینڈ بل بٹا اس پر مارچ سے پہلے الیکشن تک؟ کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے شیخ مجیب کا. وہی ہو رہا تھا نا، وہی لیڈر تھے وہاں پہ. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے خلاف کوئی رائے دی تھی یا تحریک چلی اور تحریک کا ساتھ دیا علیحدگی کا، یہ محض ایک سادگی ہے یا عیاری ہے یا جہالت ہے. کبھی مشرقی پاکستان میں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک نہیں چلی. وہ جمہوری طریقے سے، دستوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے پاکستان کا حصہ بنا تھا، لیکن اس کی علیحدگی نہ جمہوری طریقے سے ہوئی، نہ قانونی طریقے سے ہوئی، نہ آئینی طریقے سے ہوئی. وہ تو ہندوستان نے فساد پیدا کیا اور پاکستان کو ایسی پوزیشن میں پہنچایا کہ اس کے لیے وہاں دفاع کرنا ممکن نہیں رہا، اور اپنے ایجنٹ اور اپنے فوجی گوریلا جنگ کے لیے وہاں بھیجے جنہوں نے بے پناہ تباہ کاری کی، اور جیسا کہ کہا گیا کہ 15 لاکھ افراد تقریباً مارے. عجیب بات یہ ہے کہ اب کتابوں میں جو تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ پاکستان نے جو وہاں قتل عام کیا، یہ ان کی ہڈیاں ہیں، ان کی لاشیں ہیں. یہ تصویریں تو ہم نے ڈھاکے میں، اور ڈھاکے سے آنے کے بعد میں نے دیکھی اس زمانے میں پاکستانی اخبارات میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ جب قبضہ ہو گیا تھا وہاں مکمل طور پہ عوامی لیگ کا، تو اس کے بعد جو بستی کے بستی اور محلے کے محلے صاف کر دیے گئے تھے، تو وہ بہاریوں کے اور غیر بنگالیوں کے وہ ٹکڑے تھے جسموں کے، ان کی ہڈیاں تھیں، ان کی لاشیں تھیں. انہی تصویروں کو پاکستان کے ذریعہ مارے جانے والے لوگوں کی تصویر بنا دیا گیا، اور کامیابی سے انہوں نے بنوا لیا. اس لیے کہ اس خون کا، اس قربانی کا کوئی وکیل نہیں ہے.
مشرقی پاکستان ٹوٹا، تاریخ کے مقدمے میں پاکستان مقدمہ ہار گیا ہے. ملک ٹوٹنا الگ چیز ہے، تاریخ میں مقدمہ ہارنا ایک الگ چیز ہے. ملک ٹوٹنے کے بعد بھی پاکستان تاریخ میں مقدمہ جیت سکتا تھا. اب بھی بہتری پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن کیس کون لڑتا؟ جن کو لڑنا تھا یہاں والوں نے، انہوں نے تو ایسی جان چھوڑائی ہے اس معاملے میں جیسے خدا نہ خواستہ خاندان میں کوئی ایک ناپسندیدہ بچہ آ گیا تھا جس کی ولدیت پہ شبہ تھا، وہ بچہ بھاگ گیا تو شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک لائبلٹی سے، ایک دھبے سے آزاد ہوئے. بھائی وہ آپ کا جسم کا حصہ تھا، آپ کو جس طرح توڑا گیا، آپ کو جس طرح برباد کیا گیا، اس کو بھی ختم کرنے کی جس طرح کوششیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، ان سب کا توڑ کون کرے گا؟ پاکستان کا مقدمہ کون لڑے گا تاریخ کی عدالت میں؟ تاریخ خود ایک عدالت ہوتی ہے، کوئی لڑنے والا نہیں ہے مقدمہ. آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں 5 لاکھ 6 لاکھ غیر بنگالی ہیں جنہیں عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے، تو وہ کیوں رول رہے ہیں 50 سال بعد بھی؟ جس ملک میں 40 لاکھ افغانیوں کو پناہ مل سکتی ہے اور آج بھی کم از کم 20 لاکھ افغانیاں ہیں جن میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شہریت حاصل کر لی ہے. یہ 5 لاکھ اگر آ جاتے وہاں سے تو پاکستان کی آبادی میں کتنا اضافہ ہوتا؟ اس وقت کی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے وہ 1% نہیں بنتے ہیں، آدھا فیصد بھی نہیں بنتے ہیں، 1/4% بھی نہیں بنتے ہیں، یعنی 1% کا چوتھا حصہ بھی نہیں بنتے ہیں. وہ اگر پاکستان آئے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں ہیں وہ، ایسے یعنی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے. تو نہ وہ آئے ہیں، نہ مستقبل میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی کسی اسٹیبلشمنٹ کو، کسی حکومت کو اس کا خیال ہوگا کہ انہیں کم از کم کاغذات دے دیں اور چھوڑ دیں ان پر کہ جیسے وہ آنا چاہیں آج، اپنے خرچے میں خرچہ نہیں دیں گے، خود ہی آؤ، لیکن کاغذات دے دیں ان کو پاکستان میں داخلے کا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ نان بنگالی کہ جو وہاں سے آئے اس طرح آئے جیسا کہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اور ابھی قیصر بھائی نے بات بتائی، ان کو بھی پاکستان سے تعلق کی دلیل اور گواہی دینی پڑتی ہے. اسی طرح وہ بنگالی جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو محب وطن بنگالی ہیں، ان بیچاروں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ نہیں جناب ہم بنگلہ دیشی نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کو ہم نے ترجیح دی ہے. ان کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر انہیں شناختی کارڈ نہیں ملتا، نتیجہ کہ کالجوں میں داخلہ نہیں ملتا، سرکاری نوکری نہیں ملتی، آگے وہ پڑھ نہیں سکتے. جبکہ دنیا بھر میں تاریخ یہ ہے کہ آپ کے ہمدرد کہیں ہوتے ہیں، کالونیز میں بھی جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں وہ تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہمدردوں کو ساتھ لے جاتے ہیں یا بعد میں نکالتے ہیں. ابھی افغانستان میں کیا ہوا؟ کابل میں ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا، 1,30,000 نکالے گئے لوگ، تو یہ کیا امریکن تھے؟ کوئی گورے تھے؟ یورپین تھے؟ مور دین 90% افغانی تھے، جو اس لیے جن کو وہ امریکہ لے گیا کہ وہ ان کے ہمدرد تھے، یا ان کے کانٹریکٹر تھے، ٹھیکیدار تھے، یا مخبر تھے، یا مترجم تھے، یا ان کے ہمدرد تھے، ان کے کانٹیکٹ میں تھے. تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی قوت ان کو ستائے، وہ لے گئے. اور ابھی بھی دباؤ ہے وہاں کی موجودہ حکومت پر کہ ایسے جتنے لوگ بھی نکلنا چاہتے ہیں ہمارے ہمدرد رہے ہیں، ان کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، نکلنے دیں گے. اور نکل رہے ہیں وہاں سے لوگ. اب بھی پاکستان یہ کام نہیں کر سکا. جو تاریخ کے عدالت میں پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اب اس کا کون جواب دے گا اللہ جانے. مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں 162 سیٹوں پہ جب الیکشن ہوئے تھے 70 میں، تو 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی تھیں. یہ بھی آپ سن لیجیے تفصیل. 1956 میں دستور بنا تھا پاکستان کا، پہلا باقاعدہ دستور. اس میں 2 بہت اہم عناصر تھے. ایک تو یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے تمام صوبے اور رجواڑے اور ریاستیں اس کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، اور ایک مشرقی پاکستان، 2 صوبے. ایک اصول یہ تھا، یہاں 1 یونٹ کا نام دیا گیا اس کو. اور دوسرا اصول یہ طے پایا، پیریٹی کا اصول، مساوات کا، کہ اسمبلیوں میں مرکز کی اور نوکریوں میں، فرڈز میں، ہر چیز میں
پیریٹی ہوگا. مشرقی پاکستان جس کا رقبہ صرف 54,000 اسکوائر مائل ہے اور مغربی پاکستان جس کا رقبہ 3,11,000 اسکوائر مائل ہے. کتنا فرق ہے؟ آبادی میں صورتحال سے مختلف ہے کہ مشرقی پاکستان جس کا رقبہ صرف 54,000 اسکوائر مائل ہے اس کی آبادی 54% تھی, مور دین 50%. اور مغربی پاکستان جس کا رقبہ 3,11,000 اسکوائر مائل تھا, یعنی موجودہ پاکستان, اس کی آبادی 46% تھی. 8% کا فرق تھا, لیکن نمائندگی برابر ہوگی. اس کو پیریٹی کا اصول کہا گیا. بنگال کے سارے لیڈروں نے مانا اور ان کے سب سے مقبول رہنما جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے اور شیخ مجیب کے استاد حسین شہید سہروردی وہ اس کے پروموٹر تھے. تو یہ بن گیا تھا فارمولہ. اس کے مطابق 56 کا دستور بنا, لیکن ایوب خان صاحب نے اور اسکندر مرزا نے مل کر دستور ختم کر دیا. پھر ایوب خان صاحب نے 62 میں اپنا دستور دیا. 1969 میں فوج نے ان کا تختہ ہی الٹا کہنا چاہیے ایک طرح سے. تو اس وقت جو کمانڈر ان چیف تھے یحییٰ خان صاحب نے سازش کر کے ان کی چھٹی کرائی, تو دستور کی بھی چھٹی ہو گئی. اب پاکستان سرزمین بے آئین ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ نے جس دستور کو کالعدم کیا تھا, متفقہ دستور کو, اس کو بحال کر دیتے وہ 56 کے دستور کو. اور پاکستان کی بعض جماعتوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بیچ میں اگر رکھنا لگا تھا اس رکھنے کو ختم کریں اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ دیں. نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے, دستور موجود ہے. لیکن یحییٰ خان صاحب نے اس زمانے میں جو مغربی پاکستان کے پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے اس کی مخالفت کی اور نئے دستور ساز اسمبلی کا الیکشن ہوا دسمبر 1970 میں. 300 سیٹیں رکھی گئیں. طے یہ پایا کہ پیریٹی کا اصول ختم, اب 1 مین 1 ووٹ ہوگا. چنانچہ 54% آبادی مشرقی پاکستان کی ہے تو 54% سیٹیں ملیں گی. 300 میں سے 162 اور 13 خواتین میں سے 7, اور مغربی پاکستان کو 300 میں سے 138 اور 13 خواتین میں سے 6. تو 313 کا ایوان تھا. یہ 313 غزوہ بدر کی تعداد سے لی گئی تھی تعداد. دوسرا اصول یہ جو تھا اس میں 1 یونٹ والا, تو مغربی پاکستان جو ایک صوبہ تھا اس کو 4 صوبے کیے گئے. اس وقت بھی گڑبڑ کی گئی. مثلا پنجاب کے صوبے میں بہاولپور شامل نہیں تھا, بہاولپور الگ تھا ایک اسٹیٹ کے طور پر, اور وہاں کے نواب نے پاکستان میں جو ضم کیا تھا اپنی اسٹیٹ کو, تو یہ طے ہوا تھا کہ جب کبھی مغربی پاکستان کا صوبہ ٹوٹے گا, نئے صوبے بنیں گے, تو بہاولپور ایک الگ صوبہ ہوگا. اسی لیے 70 کے الیکشن میں تمام قابل ذکر جماعتوں کے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ بہاول صوبہ بنائیں گے, بہاولپور صوبہ. پیپلز پارٹی, اصغر خان کی تحریک استقلال, جماعت اسلامی, شاید مسلم لیگ, ان سب کے منشور میں تھا کہ بہاولپور کا صوبہ الگ ہوگا. اور پہلی دفعہ ماشاءاللہ کے آرڈیننس کے تحت صوبہ بلوچستان قائم ہوا. بلوچستان کا صوبہ تاریخ میں کبھی نہیں رہا. 1969 میں پہلی بار یحییٰ خان کے آرڈر کے ساتھ, ماشاءاللہ کے آرڈر کے ساتھ وہ صوبہ قائم ہوا. تو کل 4 صوبے یہاں تھے, 1 صوبہ وہاں تھا, 5 صوبے ہو گئے پاکستان کے. تو یہ ایک تبدیلی کی گئی تھی. تو 70 میں جو الیکشن ہوئے, دسمبر 70 میں, وہ بھی اس طرح الیکشن ہوئے کہ وہاں سے مخالف جماعتوں کو, عوامی لیگ کی مخالف جماعتوں کو جلسے کی اجازت دی تھی. جلسیاں ہوتی تھیں یا گھروں میں کارنر میٹنگز ہوتی تھیں. جنوری 70 میں ایک پلٹن میدان میں پاکستان کی ایک جماعت نے, جماعت اسلامی نے پہلا جلسہ کرنے کی کوشش کی تھی, جس پر حملہ ہوا, لوگ شہید ہوئے اور وہ جلسہ اکھاڑ دیا گیا, نہیں ہو سکا. اس کے بعد کوئی جلسہ کسی اپوزیشن کا ڈھاکے میں نہیں ہو سکا. چھوٹی موٹی جگہوں پہ ہوا ہو تو ہوا ہو. اور الیکشن بھی اس طرح کے تھے. آپ تو کراچی والے ہیں نا, آپ نے کراچی کے الیکشن دیکھے ہیں نا, گزشتہ 20 سالوں میں کیسے ہوتے تھے. اسی کو آپ پھیلا لیجیے پورے بنگال پہ. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں اسکول میں پڑھتا تھا, ہماری پوری فیملی نے مل کے طے کیا کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو الیکشن کے دن اب ووٹ دینا تھا. ڈھاکہ شہر میں خالص مہاجروں کے علاقے میں پولنگ اسٹیشن تھا, لیکن یہ ہمت نہیں تھی کہ عوامی لیگ کی چھتری کے بغیر جائیں. چنانچہ سب لوگوں کو عوامی لیگ کے انتخابی نشان کے بلے لگائے گئے, بیجز لگائے گئے, کشتی جسے نوکا کہتے ہیں وہاں پر, وہ نشانات بڑوں کو, چھوٹوں کو, عورتوں کو, مردوں کو خوب لگائے گئے, ٹوپیاں پہ پہنائی گئیں. ہم سب وہاں پہنچے
تو وہاں صرف عوامی لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بڑوں نے بیلٹ پیپر وغیرہ لیا, ووٹ دینے کے جانے لگے, تو وہاں کا اسٹاف پوچھتا ہے کہ بچوں سے کہ کیا آپ لوگ بھی کو دے دیں آپ کو بیلٹ پیپر؟ بڑوں نے کہاں دے دیں. تو ہمیں بھی بیلٹ پیپر تھما دیے گئے, ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ داخل ہو گئے دوسرے کمرے میں. تو جہاں انہوں نے کہا ہم نے وہاں نشان لگا دیا. اس وقت اتنی عقل نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں اب آپ خود سوچئے کہ ڈھاکہ جیسے شہر میں اردو اسپیکنگ آبادی میں پولنگ اسٹیشن ہے, اور وہاں یہ صورتحال ہے کہ عوامی لیگ کے نشانات ہم سب نے لگائے ہوئے ہیں, تو نہ ووٹر لسٹ کی کوئی ضرورت ہے, شناختی کارڈ تو زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. انہوں نے بڑوں چھوٹوں سب کو بیلٹ پیپر دے دیا. تو باقی بنگال میں کیسے الیکشن ہوئے ہوں گے؟ اسی لیے جب 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ نے لے لیں تو 2 سیٹیں جو بچ گئی تھیں, راجا تری دیو رائے چیٹاگونگ ہل ٹریک کا جو قبائلی علاقہ تھا وہاں سے تھے, قبیلے کے سردار تھے, اور شاید میمن سنگھ سے نور الامین صاحب, میمن سنگھ سے نا, نور الامین صاحب مسلم لیگ کے, یہ 2 تھے جو غیر عوامی لیگی تھے. شیخ مجیب نے کسی محفل میں کہا کہ ہمارے لڑکے تو یہ 2 سیٹیں بھی دینے کو تیار نہیں تھے. میں نے کہا رہنے دو. کیا مطلب بھائی؟ یعنی آپ کے اختیار میں کس کو دیں کس کو نہ دیں. لیکن بات ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا. اس کے باوجود جو تناسب آپ کو سیٹوں میں نظر آتا ہے نا, 162 میں سے 2 کے علاوہ سب نے جیتی, ووٹوں کو یہ تناسب نہیں تھا. ووٹوں کو یہ تناسب نہیں تھا. میجورٹی ووٹ ساری دھاندلی سارے قبضے کے باوجود بھی عوامی لیگ کو ملے تو اس پرسنٹیج سے نہیں ملے تھے. لہٰذا یہ کہنا کہ مشرقی پاکستان نے فیصلہ دیا جمہوری طریقے سے کہ پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے, یہ جھوٹ ہے, صریحاً جھوٹ ہے. مشرقی پاکستان پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تھا جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے, پرامن طریقے سے, عوام کی رائے و مرضی سے. علیحدہ ہوا جنگ کے ذریعے سے, خون خرابے کے ذریعے سے, ہندوستان کی سازش کے ذریعے سے, اور اس سارے جو میں نے تفصیل بتائی ہے اس کے ذریعے سے. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. میں درمیان میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان سابق اور موجودہ بنگلہ دیش کے بھائیوں کو ان کا ملک مبارک ہو. اب تو ہم ان کی آزادی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو 50 سال تک ہندوستانی مگرمچھ کے منہ میں جانے سے بچایا ہے, اگرچہ کہ ان کی ہیجمنی ہے لیکن وہ ضبط نہیں کر سکے اپنے اندر, تو اللہ تعالیٰ ان کی خود مختاری کو, ان کی آزادی کو مزید اسٹرنتھن کرے, بڑھائے. وہ واقعی عالم اسلام کا, ملت اسلامیہ کا ایک پاورفل, ایک ترقی یافتہ, ایک پرسکون, پرامن, پرعزم ملک بنے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ, اب کیا کہوں ان کے بارے میں, شرم دلاتے رہتے ہیں کہ اب بنگلہ دیش کی کرنسی اتنی کم تھی تم سے آگے بڑھ گئی, معیشت کم تھی تم سے آگے بڑھ گئی, فلاں چیزیں پیچھے تم سے آگے بڑھ گئے. یعنی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر الگ نہ ہوتے یا الگ انڈیا نے قبضہ نہ کیا ہوتا, پاکستان نہ توڑا ہوتا ہے, تو بنگلہ دیش مفلوق الحال ہوتا. تو یہاں بھی جو لوگ موجود, جو صوبے موجود ہیں, وہ پاکستان سے الگ ہوں تو خوشحال ہو جائیں گے. اس بحث میں پڑے بغیر کہ بنگلہ دیش کتنا خوشحال ہے, اس بحث میں پڑے بغیر میں یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی بے شرمی اور بے حمیتی کا موقف ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے, میں ایک بہت بری مثال دینے لگا ہوں معذرت کے ساتھ جو سن رہے ہیں ان سے, کہ خدا نخواستہ کسی معزز خاندان کی کوئی لڑکی بھاگ جائے اور کسی وڈیرے کے گھر چلی جائے, اس کی رکھیل بن جائے, اور اس کے پاس شاندار قسم کی گاڑی بھی آ جائے اور گھر بھی آ جائے, تو خاندان میں کوئی کہ دیکھو جی یہاں تھی تو وہی ساگ روٹی کھاتی تھی, تنگ سے مکان میں رہتی تھی, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتی تھی یا پیدل چلتی تھی. اب دیکھو ماشاء اللہ اس کی رکھیل بن کر یا اس کے گھر جا کر یا بھاگ کر اسے نکاح کر کے کیسی خوشحال ہے, شوفر ڈریون کار ہے, کوٹھی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے. باقی ہے کہ بنگلہ دیش کتنا خوشحال ہے, یہ تو جو لوگ وہاں سے ہو کر آئے ہیں, یہ ہو کر آتے بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے عام آدمی کی, وہ غربت کیسی ہے, اور لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں.
وہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑتا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ بنگلہ دیش کے بھائیوں کو ہم آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بہت قریبی دوست بنے، دونوں کی ضرورت ہے. اور اس پہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم پیدا کرتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جو ان کے پاس ہے شاید وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. مثلاً پٹسن ان کے پاس ہے، پٹسن آ سکتا ہے. پان ان کے پاس ہے. کیلا ہمارے پاس نہیں تھا، آپ کیلا ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن ناریل کیلا بھی وہاں سے آ سکتا ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں گندم ہے، چاول ہے، کاٹن ہے. وہ تو کاٹن کرتے ہیں چونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان سے بڑی مارکیٹ ہے گارمنٹس کی. وہ تو کہیں سے تو یارن لیتے ہیں نا، وہ پاکستان سے لے سکتے ہیں. کیمیکلز ہیں اور دوائیں ہیں اور بے شمار چیزیں جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ سب ہونا چاہیے. ویزا آسان ہونا چاہیے، آنے جانا آسان ہونا چاہیے، تو تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے جو 60 کی دہائی میں تھا. 1960 کی دہائی میں یہ کانٹیکٹ بہت زیادہ تھا ہمارے ان کے درمیان. بڑی آسانی سے لوگ جاتے تھے، بڑی آسانی سے آتے تھے. بیمان کی ایئرلائنس بھی آتی جاتی تھی، PIA کی ایئرلائنس بھی آتی جاتی تھی. لیکن بعد میں خاص طور سے جب یہ عوامی لیگ کی حکومت آئی تو اس نے بہت زیادہ اینٹی پاکستان اسٹانس رکھا. البتہ اب یہ محسوس ہوتا ہے اور بعض تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ اس دفعہ جو تیسری دفعہ وہ آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، وہ تو جیسے آئے ہیں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے چنگل میں مزید پھنسنے کو ریزسٹ کرنا شروع کیا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے چائنا کا سہارا تھاما ہے، اور چائنا کے سے ڈیل کر کے، ان سے امداد لے کر، ان سے دوستی کر کے، ان سے اسلحہ لے کر کچھ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا معاہدہ، فوجی معاہدہ ہوا ہے جس میں سب میرینس اور بہت سارے فوجی ہتھیار چائنا سے انہوں نے خریدنے کا فیصلہ کیا. تو انڈیا نے کہا کہ آپ کیوں اپنی فوج کو اور نیوی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ آپ کو دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم آپ کے مائی باپ ہیں، ہم سے ظاہر نہیں لڑیں گے. تو باقی تو کسی سے سرحد ہی نہیں ملتی آپ کی، برما سے ملتی ہے، برپن کیا کر لے گا آپ کا؟ تو یہ آپ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان سے کہیں کہ اپنی فوج کو ڈسمینٹل کرو، بس ایک پیراملٹری ٹروپس ہوں جو اپنے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ہوں. جیسے کہ وہاں ریب نام کی ایک تنظیم ہے، ریپڈ ایکشن بٹالین. اس کے مظالم جو ہے نا، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا اس کے مقابلے پہ. آپ ایجنسیوں کو جتنی بھی گالی دیتے رہیں جو وہاں کے ریپ کرتی ہے وہاں پہ شہریوں کے ساتھ. تو اس میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ہم بنگلہ دیش کے دشمنی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. ہو گیا، وہ سب کرنے والے مر آ گئے. جو بڑے کیریکٹرز تھے اس میں سے اللہ نے ہر ایک کو عبرت کا نشان بنایا. میں تو کہوں گا شیخ مجیب صاحب عبرت کا نشان بنے، اندرا گاندھی عبرت کا نشان بنی، بھٹو صاحب. پاکستان توڑنے میں بھٹو کا پیسیو رول نہیں، ایکٹیو رول تھا. اس کے بغیر وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. اس میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. تینوں کا غیر فطری انجام ہوا، ان کا ہی نہیں، ان کے خاندان کا اور لوگوں کا بھی. وہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان توڑنے والے جو لوگ تھے، اور یحییٰ خان جو اس وقت اپنے اقتدار کی خواہش میں یا سازش میں شامل ہو کر جو کچھ کیا، وہ پاکستان میں ایک لعنتی کردار کے طور پہ تاریخ کا حصہ ہے. مرا تو فطری طور پہ، لیکن کوئی اس کا نام عزت سے نہیں لیتا. تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ یہ ہوا. 70 کے الیکشن میں بات کی تھی کہ 138 سیٹیں یہاں تھیں، 162 وہاں تھیں. اگر کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو اسے آدھی سے زیادہ سیٹیں چاہیے. یا اس کے حلیف لڑ رہے ہیں الیکشن. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کی بیشتر سیٹوں پہ لوگ کھڑے کیے، 138 پہ نہیں، کم پہ، لیکن بیشتر پہ کھڑے کیے. اور مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 0 پہ کھڑا کیا، یعنی ایک بھی آدمی نہیں کھڑا کیا. تو بھئی آپ پرائم منسٹر کیسے بنیں گے؟ اگر آپ کہہ دیتے کہ فلاں پارٹی ہماری حلیف تھی اور ہمارا خیال تھا کہ وہ جیت کر آئیں گے تو ہم دونوں مل کر حکومت بنائیں گے،
کوئی حلیف نہیں تھا ان کا وہاں پہ، کوئی حلیف نہیں تھا. شیخ مجیب یا عوامی لیگ نے 162 پہ آدمی کھڑے کیے اور یہاں بھی 4-6 لوگ کھڑے کیے تھے. وہ بس دکھاوے کے لیے کھڑے کیے تھے، لیکن کھڑے کیے تھے. کہہ سکتے ہیں وہ کہ کھڑے کیے تھے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمارا تو خیال تھا کہ 162 میں سے بیشتر ہم لے لیں گے، 160 لے لیں گے، 61 لے لیں گے، 62 لے لیں گے، تو ہماری تعداد پوری ہو جاتی ہے. 151 آدمی چاہیے، 151، اور ہم نے لے بھی لی 160. تو ہم نے تو پرائم منسٹر بننا ہی تھا. الیکشن کے بعد صدر پاکستان آغا محمد یحییٰ خان صاحب ڈھاکہ گئے. شیخ مجیب سے لمبی ملاقات ہوئی. جب واپس آنے لگے تو ایئرپورٹ پہ کہا کہ میں مستقبل کے وزیر اعظم سے مل کے آ رہا ہوں. سارے اخبارات کی سرخیاں ہیں، یہاں بھی میرا خیال ریکارڈ میں ہوں گے اخبارات جہاں لکھا آپ پڑھ لیں گے. لیکن بعد میں صورتحال تبدیل ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک نہیں بلایا جائے جب تک کہ میرے اور شیخ مجیب کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو جائے. دستور کی بنیادی چیزیں ہم طے کریں گے. اس کا کہنا تھا کہ کیا فضول بات ہے یہ، جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جو پارٹی سب سے بڑی ہوتی ہے اس حکومت دو، تو ہمارا پرائم منسٹر مقرر کرو تم، ہم دستور بنائیں گے. چنانچہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا بھٹو صاحب کی مخالفت کے باوجود. یہ آپ کو معلوم رہے کہ اس وقت تک پاکستان میں روایت یہ تھی کہ صدر اگر یہاں سے ہوگا تو اسمبلی کا اسپیکر اور اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر ڈھاکے میں ہوگا. اور پاکستان کی قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ جو اب بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہے، اب یہ بلڈنگ بن گئی تھی، فنیشنگ باقی تھی. اور ہم قریب ہی رہتے تھے محمد پور میں، تو ہم اس کے لان میں جا کے کرکٹ کھیلتے تھے. وہاں پہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد وہ بلڈنگ اس کی فنیشنگ ہوئی اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہ. تو وہاں وہ اجلاس تو نہیں ہو سکتا ہوگا، کہیں اور ہو رہا ہوگا، لیکن ڈھاکے میں اجلاس بلا دیا گیا 3 مارچ 1971 کو. یہاں بھٹو صاحب نے ہنگامہ برپا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو جائے یہاں سے 1 وے ٹکٹ لے کر جائے، واپسی کا نہ لے. ایک اور بیان انہوں نے دیا کہ جو جائے گا اور واپس آنے کی کوشش کرے گا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. خود ان کی پارٹی کے 3 یا 4 لوگ گئے تھے، جن میں ایک حیدرآباد سے تھے احمد علی تالپور صاحب، بانی ارکان میں سے پیپلز پارٹی کے. ایک مزدور لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے، بھٹو کے عاشق تھے وہ، کیا مختار نام تھا ان کا، کسی کو یاد ہے نام نکل گیا ذہن سے اس وقت نہیں. اور ہاں، اور ایک جو تھے قصور سے، وہ زندہ ہیں بھی، وہ تو احمد رضا خان قصوری، جن پر حملہ ہوا اور ان کے بجائے ان کے والد صاحب جاں بحق ہو گئے اور اسی مقدمے میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی. تو ان 3 افراد کو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ یا 3 ہی تھے یا 4 تھے، بارے لوگ گئے تھے، اس کے باوجود کہ بھٹو صاحب نے دھمکی دی تھی. ان کی تقریروں سے مفہوم لے کر ایک اخبار نے سرخی لگائی، تم ادھر ہم ادھر. اب پیپلز پارٹی کے ہمدرد اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جملہ نہیں کہا تھا، بس ایک اخبار کے ایڈیٹر نے ان کی تقریر سے معنی نکال لیا اور سرخی لگا دی. میں پوچھتا ہوں اخبار کون سا تھا اور ایڈیٹر کون تھا یا لگانے والا کون تھا؟ پیپلز پارٹی کا ترجمان روزنامہ مساوات تھا. کہ ان کا اپوزیشن کا نہیں تھا کوئی، ان کی پارٹی کا تھا، اور لگانے والے ان کے عاشق تھے. نہیں، سید عباس اطہر، جنہوں نے بھٹو کی بیٹی کے 1986 میں پاکستان آنے پر وہ مشہور نظم لکھی تھی کہ بھٹو کی بیٹی آئی ہے. اس پارٹی والے بہت سنایا کرتے تھے. چلو انہوں نے یہ نہ کہا تم ادھر ہم، لیکن یہ تو انہوں نے کہا نا، جو چھپا ہوا موجود ہے، کہ پاکستان کے 2 وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. بھٹو کا بیان ہے یہ کہ ایسا کوئی فارمولہ بن سکتا ہے جس میں 2 وزیر اعظم ہوں. یعنی آپ نے وزیر اعظم بننا ہے، چاہے 2 میں سے ایک ہوں آپ، اور ایک ہی وزیر اعظم بننا ہے تو ملک کے 2 ہونے چاہیے. ملک ایک ہے تو وزیر اعظم 2 ہوں گے، وزیر اعظم ایک ہوگا تو
ملک دو ہو جائیں گے. یہ اسکیم کامیاب ہو گئی. چنانچہ یکم مارچ کو قومی اسمبلی کا دستور ساز اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. وہ دن تھا اور اس کے بعد 25 مارچ تک پورے ایسٹ پاکستان پر عوامی لیگ کا قبضہ تھا. چھاؤنیاں بچی ہوئی تھیں یہاں جہاں غیر بنگالی بڑی تعداد میں تھے. وہ جو 23 مارچ آیا 1971 کا، یعنی پاکستان کا آخری 23 مارچ، اس میں پاکستان کا جھنڈا یا تو محمد پور میرپور میں لہرایا، کہیں اور بہاری آبادی اس نے لہرایا ہوگا، یا پھر چھاونی میں لہرایا. گورنر ہاؤس میں بھی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکا. پورے اس پاکستان پر قبضہ تھا. اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے. یہاں سے سب کو بلایا گیا. بھٹو صاحب بھی گئے، صدر صاحب بھی گئے. آخر میں بھٹو صاحب اور شیخ مجیب کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات کسی گھر میں نہیں ہوتے تھے، لانچ پہ ہوتے تھے. جو دریا وہاں پہ ڈھاکے میں ہے، وہ دریا میں وہ بجرا تیرتا رہتا تھا، اس سے مذاکرات ہو رہے تھے. اور بھٹو صاحب نے ایک دن بیان دیا کہ ہمارے اور مجیب کے درمیان 5.5 نکات پر اتفاق ہو گیا ہے. اچھا، یہ آج تک مستند طور پہ نہیں معلوم کہ وہ آدھا نقطہ کون سا رہ گیا تھا جس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. لیکن صورتحال بگڑتی گئی یہاں تک کہ 25 مارچ کو صدر کا جہاز بھی وہاں سے اڑ گیا، بھٹو صاحب کا جہاز بھی اڑ گیا. عوامی لیگ والے اس سے ہوشیار ہو گئے. کچھ اطلاعات بھی ہوں گی ان کو. چنانچہ ان کے سارے MNAs MPAs غائب ہو گئے چند ایک کے علاوہ. رات کو چھاپا پڑا 25-26 کی رات. شیخ مجیب صاحب نہیں بھاگے اور ڈاکٹر کمال حسین جو وزیر خارجہ رہے ان کے، ابھی زندہ ہیں وہاں، یہ بچ گئے تھے. یہ دونوں اٹھائے گئے اور یہاں لے آئے گئے. اگلے ہی روز یہاں لے آئے گئے اور اخبار میں تصویر چھپی ڈھاکہ کراچی ایئرپورٹ پر. شیخ مجیب کی تصویر چھپی ثبوت کے طور پر کہ ہماری تحویل میں اب ہیں وہ. اور پنڈی لے جایا گیا. وہاں ان پر ٹریبونل میں غداری کا مقدمہ چلتا رہا، لیکن فیصلہ آنے سے پہلے پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے وہاں پر. بھٹو صاحب جب 25 مارچ کو جہاز سے PIA سے یہاں آئے کراچی ایئرپورٹ، تو انہوں نے بیان دیا خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا. آرمی آپریشن کے بعد پاکستان بچ گیا. بعد میں انہوں نے تو پورے آپریشن سے ہی لا تعلقی اظہار کر دیا. اور وہاں کی جو محب وطن قوتیں پاکستان کے ٹوٹنے کی مزاحمت میں شامل ہوئیں، ان کے خلاف ویسی زہریلی بات کرنے لگے جیسی کہ عوامی لیگ کرتی ہے. اور تو اور ابھی چند سال پہلے جب وہ پھانسیاں لگ رہی تھی پاکستان کے محبان کو، تو بھٹو صاحب کے جانشین شہزادے نے یہ بات کہی کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ان کے ساتھ. اور بھٹو صاحب کے جتنے حامی ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہاں ان لوگوں نے مل کر کیسے مظالم ڈھائے ہیں بنگالیوں پر. بھائی اس وقت تو آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان بچ گیا آرمی آپریشن سے، تو پورا آن کرو نا اس کو. منہ پہ رکھ کر چک کے پھینک دینا، تھو کر دینا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. تو یہ میں نے بہت بکھری باتیں کہی ہیں. لب لباب صرف اس کو 2-3 نکاتیں بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یاد بنانی چاہیے، اپنا زخم تازہ کرنا چاہیے، غم تازہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. میں تو بہت اہتمام کرتا ہوں اپنے خاندان میں اس چیزوں کے بارے میں. اپنے بچوں کو بار بار سناتا ہوں، بتاتا ہوں جب اجتماعی کھانے ہوتے ہیں ہمارے فیملی کے اس میں. تو ویسے بھی میرا ظاہر ہے کہ ایک ذاتی احساس ہے، میرے زندگی کا حصہ ہے وہ. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں، تو اس لحاظ سے بھی مجھے دلچسپی ہے اس موضوع سے. اور میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستانی قوم اگر ایک باغیرت قوم کے طور پر، باہمیت اور زندہ قوم کے طور پہ جینا چاہتی ہے تو اپنے سارے صدمات کو یاد کرے، سارے غموں کو یاد کرے اور یاد رکھے. البتہ اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ سر عام ہر چائے خانے پر اور ہر محفل میں اور ہر کالم میں یہ تجزیہ شروع ہو جائے کہ یہ غلطی ہوئی پاکستان سے، وہ غلطی ہوئی پاکستان سے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، یا ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. یہ جس لیول پہ اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے لیول کچھ اور ہے. وہ پالیسی سازی کا لیول ہے،
اسٹریٹجک لیول ہے، تھنک ٹینکس کا لیول ہے، یا یونیورسٹیز میں بھی ہائر کلاسز کا یہ موضوع ہے جس میں یہ بات ہو. اسکول میں کالج میں یہی پڑھایا جائے گا کہ پاکستان کو سازش کر کے، پاکستانیوں کو لڑا کر، پاکستان پہ حملہ کر کے، تخریب کاری کر کے پاکستان کو توڑا گیا. یہی پڑھایا جائے گا. دنیا میں یہی ہوتا ہے. ہر جگہ ڈسکشن نہیں ہوتی ہے اور دشمن کا موقف نہیں بیان کیا جاتا. یہ بھی ذہن میں رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ متوازن بات کرنی چاہیے. متوازن بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے متوازن ہو سکتی ہے؟ آپ غیر جانبدار ہیں. متوازن بات نہیں ہو سکتی. پاکستان ٹوٹا ہے، ہم غم منائیں گے، بنگلہ دیش والے خوشی منائیں گے. ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت تک خوشی منانے کے قابل رکھے. بنگلہ دیش ہندوستان کے معدے میں ہضم نہ ہو بلکہ کانٹا بن کے چبھے ان کو، اور وہاں سے بھی امت مسلمہ کا سر بلند ہو. اور ہم بنگلہ دیش سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ان کی آزادی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے دعاگو ہیں. یہ ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ میں نے خاصی لمبی بات کر لی ہے. اس کے بعد اگر کوئی آپ میں سے کوئی کچھ کسی نقطے پر بات کرنا چاہے یا سوال کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اس کا بھی کچھ موقع ہونا چاہیے. خالد بھائی، اس کا موقع ہے. سر میں ایک سوال، آپ نے آج بھی کمیشن قائم کرنے کے لیے حمود الرحمان یا دیگر کمیشن کے حوالے سے ضرورت کو محسوس کیا ہے، تو کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اسٹیٹ کے بھی کیوں ضرورت ہے؟ انڈیپینڈنٹ باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی نا. اس کے پیچھے کوئی قانونی آئینی سپورٹ ہونی چاہیے. یا تو عدالتوں سے جج لے کے، ریٹائرڈ ججز لے کر، کچھ اور لے کر، کچھ فوجی لے کر، کچھ اور لے کر ریٹائرڈ، ان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، کچھ تاریخ داں ہوں. ورنہ پھر ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کرے گا. لیکن چونکہ پاکستانی قوم کی خاص بات یہ ہے کہ اتنی شکست خوردہ قوم ذہنی طور پر دنیا میں بہت کم ہے. آپ کو پاکستانی کو ایسی کوئی محفل نہیں ملے گی جس میں پاکستان پہ لان تان نہ ہوتی ہو. جیسے پاکستان کسی آدمی کا نام ہے جو بڑے برے کردار کا ہے، ہم جہاں بیٹھیں گے اس کو پاکستان، بھائی پاکستان میں ہوں، پاکستان آپ ہیں. پاکستان کسی آدمی کا نام نہیں ہے، کسی زیرو کا نام نہیں ہے. پاکستان تو ہمارا آپ ہے نا. تو کوئی محفل ایسی نہیں دیکھتا ہوں، اور دنیا کے کسی ملک میں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ بس ان کا کام اپنے آپ کو گالی دینا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، اور جو خامیاں ہیں وہ بھی جو خامیاں نہیں ہیں، بلکہ اچھی خبر کسی کو دیں تو وہ الٹا آپ کو کوئی ایسے بات کر دے گا لیکن فلاں چیز بھی تو ہے نا بھائی. یعنی خوش بھی نہیں ہونے دینا چاہتے. شاید کرکٹ واحد چیز ہے کہ جس سے کوئی تھوڑی سی ہم جس میں کسی پاکستانیت یا پاکستان کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان جیتتا ہے تو سب کے سب مل کر کے اس کی خوشی مناتے ہیں. وہاں یہ نہیں کرتے. ہاں ہاکی میں تو ہم ہار جاتے ہیں نا، اسکواش میں تو ختم ہو گئے نا، وہاں ہی کوئی نہیں کہتا. وہاں واقعی خوش ہوتے ہیں. ورنہ ادروائز تو ہم اچھی خبر کو قبول نہیں کر پاتے پاکستان کے حوالے سے. اور کوئی دوردرشی اب دیکھیں ابھی چل رہی ہے، آج کل یہی چیز چل رہی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے نامور چارٹر اکاؤنٹنٹ نے، جو پاکستان کے مشیر بھی رہے وزیر اعظم کے، بلکہ ایف بی آر کے چیئرمین رہے، شبر زیدی صاحب کا چل رہا ہے، کہیں لیکچر دیا ہوگا انہوں نے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو نہیں رہا ہے، ہو چکا ہے. اور وہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے. یہ اکاؤنٹس کی اور آڈٹ کی اصطلاح ہے کہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے، یعنی چل نہیں سکتا. یعنی اگر 100% بھی بات درست ہے تو آپ جیسے اسٹیچر کا آدمی وہی گواہی دے کر، یعنی ایسے ہی جیسے کوئی کہہ رہا کہ میرا باپ مر نہیں رہا ہے، میرا باپ مر گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ راز فاش ہو. چنانچہ جس لاٹھی کو ٹیکے ہوئے تھے ٹیکے رہے، اور جب تک کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا نہیں لیا اور وہ گر نہیں پڑے، جنوں کو نہیں معلوم ہوا کہ، اور جب وہ گرے تو جنہوں نے دوسرے کو لان تان کی کہ ہمارے غیب کا علم کہاں گیا، ہم خواہ مخواہ میں محنت کرتے رہے، بگاڑ کرتے رہے، اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو پہلے آزاد ہو جاتے. تو اپنے ملک کی اور دنیا میں بہت یہ ہوتا ہے
ترکوں کا عظیم الشان بادشاہ جو گزرا ہے نا، اس کا نام ہے سلیمان. اس کو کہتے ہیں سلیمان قانونی. ہم لوگ کہتے ہیں سلیمان علی شان، سلیمان دی میگنیفیشنٹ. سب سے لمبی عرصے کی حکومت کی اور سب سے شاندار حکومت کی. وہ یورپ میں تھا جب اس کا انتقال ہوا. اس زمانے میں کوئی ہیلی کاپٹر جہاز نہیں ہوتے تھے. اس کی میت لائی گئی استنبول. جو 3 بیٹوں میں سے 2 کو تو اس نے خود مروا دیا تھا، 1 بیٹا رہ گیا تھا. ان کو فارمولہ تھا کہ ایک زیادہ بیٹے ہوں تو باپ خود مروا دیا کرتا تھا، ایک کو چھوڑتا تھا تاکہ وہ بادشاہ بنے، ملک تقسیم نہ ہو. تو وہ جو بچہ تھا وہ کہیں اور تھا. تو وزیر اعظم بہت سمجھدار تھا، اس نے خبر دبا لی، اور جو لوگ جن کو معلوم تھا ان کو دھمکی دے دی کہ تیری گردن اتار دوں گا، تو نے خبر فاش کی اور خفیہ میسج بھیجا کہ تم جلد سے جلد استنبول پہنچو، میں بھی پہنچ رہا ہوں. بادشاہ کو، مرے ہوئے بادشاہ کو بگھی میں بٹھایا گیا. اس طرح بٹھایا گیا کہ ادھر جو حصہ تھا شیشے کا جو بھی تھا وہاں سے چہرہ نظر آتا تھا. تو اگر کسی نظر پڑے تو لوگ دیکھتے نہیں تھے بادشاہ کو، اگر نظر پڑے بھی تو لگے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اس میت کو لے کے استنبول آیا. پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے اس زمانے میں. گھوڑا گاڑی میں لے کر آیا. جب استنبول پہنچ گیا اور اس سے ملاقات ہو گئی ولی عہد سے، تب اس وقت اس کو چارج دیا پہلے. اس کے بعد اعلان ہوا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا تاکہ بغاوتیں نہ ہوں. دنیا اس طرح چلتی ہے. شبر زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو نہیں رہا ہے، ہو چکا ہے، گوئنگ کنسرن نہیں ہے. یہ تو ہماری قوم کا حال ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں. جی کوئی اور؟ جی پوچھنا یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. آپ کی نظر میں سب سے بڑا جو عامل ہے اس بنگلہ دیش کی علیحدگی کا، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کس کا؟ میرا خیال ہے یہ تاریخ کا بہاؤ ہے. جبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تاریخ کا جبر ہے، تاریخ کا بہاؤ ہے. قائد اعظم نے ایک مشورہ دیا تھا، سہروردی کی خواہش تھی اور اس کی اوکے کیا تھا کہ ایک متحدہ بنگال کا ملک بنانے کی کوشش کرو. اور سہروردی صاحب پورے بنگال کے وزیر اعظم تھے انگریزوں کے زمانے میں. اچھا، اس وزیر اعظم ہوا کرتا تھا. موجودہ بنگلہ دیش بھی، ہندوستان کا بھی بنگال ہے، وہ وزیر اعظم تھے اس کے. وہ تو سہروردی نے یہ نعرہ بلند کیا، لیکن کہیں پذیرائی نہیں ملی. انگریزوں نے پذیرائی دی، کانگریس کے لیے تیار تھی. اچھا، پورے بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن بہت معمولی سی اکثریت تھی، تو بہت زور بھی نہیں دے سکتے تھے. تو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں چکر میں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہندوستانی کو مل جائے علاقہ. تو پھر اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ بھئی ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے. تو لیکن دونوں کا ملاپ بہت فطری نہیں تھا. جوڑنے والی 2 چیزیں تھیں نا، ایک مسلم نیشنلزم، اسلام کہہ لیجیے. تو جب وہ کڑی رہ نہیں سکی، وہ رسی ڈھیلی ہو گئی، اور دوسری کڑی تھی اردو، اس کے خلاف تحریک چلا دی گئی وہاں پر. تو کوئی تیسرا فیکٹر نہیں تھا دونوں میں ایک ہونے کے لیے، کیونکہ زمین بھی نہیں ملتی تھی. تو ہونا تو یہی تھا. جو زیادہ سے زیادہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی تھی کہ یا تو یہ علیحدگی کسی معاہدے کے تحت ہو جاتی، یا کوئی ایسا فارمولہ بن جاتا جس میں ایک کنفیڈریشن ہوتا. اور یہ بھٹو والی بات کہ 2 وزیر اعظم، ایک صدر، 2 وزیر اعظم. اور یہ لیکن اس میں یہ وہ طے ہو جاتا کہ وہ پھر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. 6 نکات میں جو باتیں کہی تھی نا، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ دونوں کی کرنسی الگ ہوگی، دونوں کے اسٹیٹ بینک کا سسٹم الگ ہوگا، دونوں کو فورن ایکسچینج ریزروز الگ ہوں گے، اور دونوں کی فورن پالیسیز بھی الگ ہو سکتی ہیں، اور دونوں الگ الگ ملکوں سے معاہدے کر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں اس میں تھیں. تو ہونا یہی تھا شاید، لیکن ذرا کم خور خرابے سے ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. ورنہ پھر یہ پورا اسلام ٹھیک سے آتا، مساوات ہوتی اور انصاف ہوتا تو ایک بھی رہ سکتے تھے. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. بہت شکریہ پروفیسر سید شاہد ہاشمی صاحب، چیئرمین اسلامک ریسرچ اکیڈمی. آپ سب مہمان کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر 3 کتابیں موجود ہیں اس حوالے سے، اور شاہد ہاشمی صاحب جیسے مختلف چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ایک کتاب ابھی اکیڈمی نے شائع کی ہے، راؤ اور بنگلہ دیش، جو 1971 کے بعد راؤ کی کارکردگی رہی ہے بنگلہ دیش کو ہڑپ کرنے کے لیے یا مجبور بنانے کے لیے، اس حوالے سے بھی ہے. تو اس کو بھی اپنے مطالعے میں ضرور شامل کریں. ایک بار آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ.